السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس فورتھ، سبق نمبر 13۔ سبق کا نام ڈاکٹر راجندر پرساد۔ ڈاکٹر راجندر پرساد ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ تھے۔ وہ ہمارے ملک کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کی اور ملک کو آزاد کرنے کے بعد ہی چین کی سانس لی۔ ڈاکٹر راجندر پرساد 3 دسمبر 1884 میں پیدا ہوئے۔ وہ صوبہ بہار کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام مہادیو سہائے اور دادا کا نام مشری لال تھا۔ ان کے والد زمینداری کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق ان کے والد فارسی بہت اچھی جانتے تھے۔ راجندر پرساد جی کو لوگ پیار سے راجن بابو کہتے تھے۔ کولکتہ کے پریزیڈنسی کالج سے 1904 میں FA کا امتحان پاس کیا، پھر وہیں سے BA اور MA پاس کیا۔ اس کے بعد قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت کے مشہور وکیل شمس الہدیٰ صاحب کی زیر نگرانی 2 سال کی ٹریننگ مکمل کی، پھر اپنی وکالت شروع کر دی۔ بہت جلد ان کا شمار مشہور وکیلوں میں ہونے لگا۔ آزادی کی جدوجہد کا زمانہ تھا۔ کوئی بھی محب وطن اور جدوجہد سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد بھی اس سے الگ نہیں رہ سکے۔ دسمبر 1906 میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا سالانہ اجلاس کولکتہ میں ہوا تو راجن بابو نے پہلی مرتبہ والنٹیئر کی حیثیت سے شرکت کی۔ 1911 میں کولکتہ میں کانگریس کا دوبارہ اجلاس ہوا تو اس میں راجن بابو ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس کے بعد ان کی سیاسی سرگرمیاں بڑھتی گئی اور 1934 میں بمبئی کے اجلاس میں ان کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ آزادی سے پہلے آئین بنانے کے لیے ایک آئین ساز اسمبلی بنائی گئی اور ڈاکٹر راجندر پرساد کو 11 دسمبر 1946 کو اس کا صدر بنایا گیا۔ جب آئین بن کر تیار ہوا تو اسے 26 جنوری 1950 کو لاگو کر دیا گیا۔ اس وقت ملک کا کوئی صدر نہیں تھا تو عارضی طور پر ڈاکٹر راجندر پرساد کو ہی صدر بنایا گیا۔ آئین نافذ ہونے کے بعد صدر جمہوریہ کے لیے باقاعدہ انتخاب عمل میں آیا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد نے اپنی مخالف امیدوار کی ٹی شاہ کو ہرا کر انتخاب جیتا اور 13 مئی 1952 کو ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ کی حیثیت سے حلف لیا۔ صدر جمہوریہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا، اپنے فرائض دہی کے سلسلے میں پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ملک کے مختلف حصوں میں بسنے والوں، مختلف خیال اور مختلف عقیدے رکھنے والوں کے ساتھ یکساں اور غیر جانبدارانہ برتاؤ کروں۔ آئین کے مطابق صدر جمہوریہ کی مدت 5 سال ہے۔ 5 سال پورا ہو گئے تو دوبارہ ڈاکٹر راجندر پرساد کو ہی صدر جمہوریہ منتخب کیا گیا۔ 28 فروری 1963 کو پٹنہ میں ڈاکٹر راجندر پرساد کا انتقال ہوا۔ راجن بابو نے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، گوپال کرشن گوکھلے، مولانا ابو کلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، آچاریہ کرپلانی، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر قوم رہنماؤں کے ساتھ مل کر جدوجہد آزادی میں حصہ لیا۔ ان سب میں وہ مہاتما گاندھی سے سب سے زیادہ متاثر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گاندھی جی جیسا گر اور سچا آدمی ہمیں ابھی تک نہیں ملا تھا۔ راجن بابو نے 1950 میں ایک کتاب باپو کے قدموں میں لکھی جس میں انہوں نے گاندھی سے اپنے بے پناہ عقیدے کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد ایک مذہبی آدمی تھے لیکن دوسری تمام مذاہب کا وہ
بے حد احترام کرتے تھے۔ تعصب ان میں نام کا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کتاب آتم گتھا اپنی کہانی لکھی جس میں اپنی ذاتی خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد ایک سادہ مزاج انسان تھے۔ انہوں نے پوری زندگی سادگی میں بسر کی۔ کھانا پینا ہو یا کپڑے ہوں یا رہن سہن ہو، ہمیشہ سادگی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک مخلص رہنما تھے۔ وہ ملک و قوم کے سچے دوست، خیرخواہ اور کھرے آدمی تھے۔ جو بھی ان سے ملتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ